ایک مشہور حدیث ہے جس میں فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لے جاتے ہوئے پہلے سیڑھی پر قدم رکھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا آمین، اور دوسرے سیڑھی پر قدم رکھے تو فرمایا آمین، اور تیسرے سیڑھی پر قدم رکھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ آج تو کبھی اللہ کے رسول ممبر پر تشریف لے جاتے ہوئے آمین نہیں کہے، آج کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تھے، انہوں نے 3 دعائیں کی، میں نے اس پر آمین کہا۔ پہلی دعا یہ تھی کہ میں نے جب پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اللہ سے رو دھو کر جہنم سے آزاد نہ کرا لے، تو میں نے اس پر آمین کہا۔ پھر دوسرے سیڑھی پر میں قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، وہ درود نہ بھیجے، تو میں نے اس پر آمین کہا۔ اور پھر جب تیسرے سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو اللہ کے جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پائے، چاہے دونوں کو یا ماں اور باپ میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے، وہ ہلاک و برباد ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ تو میرے دوستو، آج کا موضوع یہی ہے۔ اللہ رب العزت نے پورے کلام مجید کے اندر جہاں کہیں اپنا نام ذکر فرمایا، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ساتھ میں ذکر فرمایا۔ پورے کلام مجید کے اندر چند موقع چھوڑ کر اللہ رب العزت نے کلام مجید کے اندر فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس میں اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام بھی ہے۔ من یطع اللہ والرسول، اس میں اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا بھی نام ہے۔ کہیں فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، اس میں اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام ہے۔ کہیں فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ، کہیں من یطع اللہ ورسولہ۔ جہاں جہاں اللہ نے اپنے نام کا تذکرہ فرمایا وہاں نبی کا نام کا ساتھ میں ذکر فرمایا۔ لیکن چند جگہ ایسے ہیں جہاں پر اللہ نے اپنے نام کا ذکر فرمایا، وہیں پر ماں باپ کو بھی ذکر فرمایا، والدین کا بھی ذکر فرمایا۔ انہی میں سے ایک جگہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ایک جگہ فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ والدین کو ذکر فرمایا، ماں باپ کو ذکر فرمایا، اس کے علاوہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ پورا کلام مجید کے اندر کسی کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد والدین کا عظمت کا ذکر ہے۔ آج ماحول کے اندر دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم اپنے بوڑھے ماں باپ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بیٹا اس وقت تک محبت کرتا ہے جب شادی نہیں ہوتی، جب شادی ہو جاتی ہے تو ماں باپ سے نفرت شروع ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، ایک ہے فرما بردار، ایک ہے نافرمان۔ میرے دوستو، جو ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جیے گا بھی دنیا کے اندر شان سے اور مرے گا بھی ایمان کے ساتھ میں۔ جو فرما بردار ہوتا ہے ماں باپ کا، وہ دنیا کے اندر عزت بھی پائے گا اور جیے گا بھی شان سے اور مرے گا بھی ایمان کے ساتھ میں۔ اور جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے وہ دنیا کے اندر ذلت کے ساتھ جیے گا اور مرے گا بھی ذلت کے ساتھ۔ میرے دوستو، کتابوں میں لکھا ہے، میں چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جلد آپ کو بتاتے چلوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھا دے۔ میرے دوستو، کتابوں میں لکھا ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین نیکی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ پھر وہ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا نیکی دنیا میں سب سے بہترین ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ پھر صحابی پوچھتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے اندر سب سے بری کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو وقت پر نہ پڑھنا۔ اور اس کے بعد پھر کون سی بری چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ غیر حسن سلوک کے ساتھ، ان کے ساتھ غیر برتاؤ کرنا، نافرمانی کرنا، یہ سب سے بری چیز ہے۔ میرے دوستو، آج دیکھا جاتا ہے انسان دوست کو گلے لگاتا ہے، اپنے باپ کو دھکے دیتا ہے، دوست کے ساتھ ہنسی مذاق کے پیش آتا ہے، محبت کے ساتھ پیش آتا ہے، لیکن جیسا گھر میں قدم رکھتا ہے تو اس کے تیور بدل جاتا ہے، باپ ماں کے ساتھ اپنے چہرے کو بدل کر کے پیش کرتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے لوگ دوستوں سے محبت کریں گے اور ماں باپ سے نفرت کریں گے۔ میرے دوستو، ماں باپ سے راضی ہونا، ماں باپ کی رضا اللہ کی رضا کے اندر چھپی ہے۔ ماں باپ راضی تو اللہ راضی، ماں ناراض باپ ناراض تو اللہ بھی ناراض۔ ایک شخص ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، نہ جانے کون کون سے نیک اعمال کرتا ہے، لیکن ماں باپ سے نفرت کر رہا ہے، ماں باپ سے دور ہے، ماں باپ اس بیٹے کو پسند نہیں کرتے۔ میرے دوستو، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جیسا کوئی مظلوم کسی پر ظلم کیا جائے، وہ اگر ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کو پھاڑ کر اس کی دعا عرش تک پہنچتی ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو، ماں باپ کا جب ہاتھ اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو عرش تک پہنچاتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی جنت حاصل کرنا چاہتا ہے تو دنیا کے اندر ماں باپ کی خدمت کرے، جس کے ماں زندہ ہو باپ زندہ ہو ان کو خدمت کرے۔ امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے وہ کبھی اپنے ماں باپ کے ساتھ کھاتے نہیں تھے۔ کسی نے پوچھا اپنے ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ کیوں بیٹھ کر نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اگر بیٹھ کے کھاؤں، کوئی بوٹی ہو کوئی چیز ہو جو میرے باپ کو پسند ہو میری ماں کو پسند ہو، اگر میں اسے اٹھا لوں تو اللہ کے نزدیک مجرم بن جاؤں گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے ماں باپ خوش دلی کے ساتھ کھائیں۔ اس لیے میرے دوستو، کتابوں میں لکھا ہے کل جب عرش کا سایہ ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا، وہاں جب جو نیک لوگ وہاں جمع ہوں گے، عرش کے سائے کے اندر ہوں گے، نور کے ممبروں کے اندر ہوں گے، جو لوگ ہوں گے جن اعمال کی وجہ سے گئے ہوں گے، ان اعمال میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ بیٹھنے والا نور کے ممبر میں شخص وہ والدین کا فرما بردار ہو، اپنی ماں کی عزت کرنے والا ہو، باپ کی عزت کرنے والا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے اندر آتا ہے، یہ صحابی مسجد نبوی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی باتیں سنتے ہیں، دل کے اندر جہاد میں جانے کا شوق و جذبہ پیدا ہوتا ہے، اپنے گھر تشریف لاتے ہیں۔ ان کی بڑی ماں ہوتی ہے، ان سے کہتے ہیں کہ میں اب جہاد میں جا رہا ہوں، ہتھیار اٹھاتے ہیں تو ان کی ماں روکتی ہے، بیٹے میں بیمار ہوں، تو کہاں جا رہا ہے؟ تو مجھے چھوڑ کر جائے گا تو میں کیسے اپنی گزر بسر کروں گا؟ ماں بہت سمجھاتی ہے، بیٹے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے نہیں۔ پھر انہوں نے ان کی ماں اپنے سینوں کے طرف اشارہ کر کے دودھ کا واسطہ دیتی ہے، بیٹے میں نے تجھے دودھ کا واسطہ دیا، میں تجھے دودھ پلایا ہے، تو رک جا۔ وہ نہیں مانتے، ہتھیار اٹھا کر چل دیتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو پھیر لیتے ہیں، تو وہ آنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ابو ہریرہ
میں ناراض ہوں اس لیے کہ تیری ماں بیمار ہے، تو جہاد کرنے جا رہا ہے، تو ماں کی خدمت کر، اللہ تعالیٰ تجھے جہاد کا ثواب دے گا۔ ایک صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کسی جہاد کے اندر شریک تھے، معلوم ہوا کہ ان کے ماں بیمار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بلایا اور بلانے کے بعد بہت ڈانٹا اور کوڑا مارا، اتنا کوڑا مارا کہ ان کے سر سے خون نکلنے لگا۔ فرمانے لگے تیری ماں بیمار ہے اور تو جہاد کر رہا ہے، جا ماں کی خدمت کر، جب تک تیری ماں زندہ ہے مدینہ سے نکلنے کی تجھے اجازت نہیں۔ میرے دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں اور باپ جو زندہ ہیں ان کی خوب خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ اسی چیز کو کلام مجید کے اندر فرمایا، اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کا ذکر فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک تو پہلے حرام کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا حرام، پھر اس کے ساتھ والدین کا ذکر فرمایا، یہ جوڑ بیٹھتا نہیں۔ علماء اکرام نے فرمایا کہ جیسا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا حرام ہے، ایسے ہی احسان سے نیچے کوئی کسی چیز کا برتاؤ والدین کے ساتھ کرنا یہ حرام ہے۔ اور احسان کہتے ہیں جو کسی چیز کو کسی اعلیٰ درجے تک پہنچا دینا، کسی چیز کو اعلیٰ درجے تک پہنچا دینے کا نام احسان ہے۔ اس لیے والدین کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے، حالانکہ کلام مجید کے اندر جہاں نماز کا ذکر آیا اس کی تفصیلات کو کلام مجید کے اندر ذکر نہیں فرمایا گیا۔ جزاک اللہ۔ جہاں کلام مجید کے اندر نماز کا ذکر فرمایا گیا وہاں پر تفصیل نہیں ذکر فرمایا، اللہ کے رسول نے نماز پڑھ کے بتایا۔ حج کا ذکر آیا، اللہ کے رسول نے حج کا تفصیل ذکر نہیں فرمایا بلکہ اللہ کے رسول نے کر کے بتایا۔ زکوٰۃ کا ذکر آیا تو اس کی تفصیل کلام مجید کے اندر ذکر نہیں فرمایا گیا بلکہ اللہ کے رسول نے ادا کر کے بتایا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جب ماں باپ کا ذکر آیا کلام مجید کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کیا گیا کہ ایک انسان اپنے ماں سے کیسے پیش آئے، اپنے باپ سے کیسے پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ کلام مجید کے اندر فرماتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ سب سے پہلے اس کو ذکر فرمایا کہ اپنی باپ کے ساتھ اپنی ماں کے سامنے جھڑک کے بات نہ کرو، یہاں تک کہ اف تک نہ کہو۔ جیسے بیٹے کمپیوٹر چلا رہا ہے، بوڑھا باپ سویا ہوا ہے، کھانسی آ رہی ہے، پڑا ہوا ہے، پیاس لگ رہی ہے، بیٹا ادھر کمپیوٹر چلا رہا ہے، باپ کہہ رہا ہے بیٹے ایک گلاس پانی لے آؤ۔ اب بیٹا کمپیوٹر میں لگا ہے، موبائل میں لگا ہے، اب باپ کی اس بات کو سننے کے بعد کہتا ہے پھر اٹھ کر جاتا ہے اور پانی ایک گلاس لا کر دیا۔ یہ جو کہہ دیا نا وہ نافرمانوں میں شمار ہو گیا۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، یعنی منہ سے چہرے کا بدلاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ یا باپ سویا ہوا ہے اور پانی کی ضرورت ہے اور پانی اس کے قریب موجود ہے، باپ اٹھ کر نہیں پی سکتا، بیٹا موبائل کے اندر لگا ہوا ہے، باپ کہتا ہے بیٹے ذرا پانی اٹھا کر دے دو، اور بیٹا کہتا ہے کیا تمہارے پاس پانی رکھا ہوا اٹھ کر نہیں پی سکتے، پھر اٹھ کر جاتا ہے پانی لا کر دیتا ہے۔ یہ جو جھڑک کے بات کیا نافرمانوں میں اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کلام مجید کے اندر فرماتا ہے کہ باپ کے سامنے انسان کیسے کھڑا ہو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اس انداز سے کھڑے ہو اس کے سر سے لے کر پیر تک عاجزی ٹپک رہا ہو، اس کی سارے اعضاء ماں اور باپ کے سامنے جھکے جا رہے ہوں۔ باپ کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہونا، اپنی مال کی گھمنڈ بتانا، اپنی طاقت کو دکھانا، یہ اللہ کے نزدیک نافرمانوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، حدیث کے اندر بے شمار باتیں لکھی ہوئی ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت اسما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول میرے ماں آ رہی ہے
صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت اسماء اللہ کے رسول سے پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول میری ماں آ رہی ہیں جو مشرکہ ہیں، ایمان قبول نہیں کی ہیں، وہ میرے پاس آ رہی ہیں، میں ان سے کیسا برتاؤ کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ مشرکہ ہو، اگرچہ کافرہ ہو تیری ماں، لیکن تو اس کا عزت کر، اس کا احترام کر، اس کو ساتھ عزت کے ساتھ پیش آ۔ دوستو، ماں باپ کی دعائیں عرش تک پہنچاتی ہے، اس لیے ماں باپ کی انسان جب تک زندہ ہے زندگی میں ان کو خدمت کر کے ان سے دعائیں لے اور ان سے کسی چیز کو چھپائے نہیں۔ بسا اوقات ہوتا ہے انسان گھروں میں سامان لے کر جاتے ہیں، اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو چھپا کر اپنے ماں باپ سے دیتے ہیں۔ میں دوستو، وہ ماں جو تمہیں 9 مہینہ اپنی پیٹ کے اندر رکھا، کتنی تکلیف اٹھائی ہوگی، جب تو پیدا ہوا باپ اس بچے کو دیکھنے کے بعد اپنی زندگی کا راحت و آرام سب قربان کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک شخص اپنی بوڑھی ماں کو جو اندھی تھی پیٹھ میں سوار کر کے طواف کر رہا تھا، اپنی بوڑھی ماں کو اپنے پیٹھ پر سوار کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت عمر نے سے پوچھا، اے عمر یہ بتا کہ یہ جو بوڑھی ماں ہے جس کو میں سوار کر کے طواف کرا رہا ہوں، کیا میں اس کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور فرمایا، اے شخص، اگر پوری زندگی تو اس کی خدمت کرتے رہے، اس کی پیشاب پیخانے کو صاف کرتا رہے، لیکن پوری زندگی کی خدمت، ماں کی وہ درد جب تو پیٹ کے اندر تھا، ماں ایک مرتبہ درد میں جو آہ کہی تھی، اس آہ تک بھی تیری خدمت نہیں پہنچ سکتی۔ اب تو کہہ رہا ہے کہ تھوڑی سی خدمت کر کے میں جنت حاصل کر لوں، پوری زندگی ماں کی خدمت کرنی ہے۔ میرے دوستو، ماں جیسی بھی ہو، اللہ نے ماں کے اندر بیٹی کی محبت رکھی ہے۔ میرے دوستو، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھنے لگے، اللہ مجھے یہ بتاؤ کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا، جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں کسائی، جو گوشت کاٹنے والا اس کو کسائی کہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے دکان پر گئے اور اس کے پاس جا کر کہنے لگے کہ آج میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کا کون سا ایسا عمل ہے کہ جنت میں یہ میرا پڑوسی بنے گا، میرے قریب میں رہے گا، اس کے مہمان رہے۔ اب وہ شام کو دکان بند کر کے اپنے گھر گیا اور گھر جانے کے بعد چولہا جلایا، لکڑی جمع کی اور جو گوشت لے کر گیا تھا پکایا۔ دیکھے کہ کھانا جب پک گیا تو دیکھے کہ ایک چارپائی میں ایک بوڑھی عورت سو رہی ہے۔ اس کو اٹھائے اور اٹھانے کے بعد وہ کسائی اس کو لقمہ بنا بنا کر اس کے منہ میں دیا، اور ماں کھانے کے بعد، کھانے سے جب فارغ ہو گئی تو کچھ بولنے لگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ اے شخص بتا، تیری ماں کھانے کے بعد یہ کیا کہہ رہی تھی، زبان سے آہستہ آہستہ کیا بول رہی تھی؟ تو شخص کہنے لگا، میری ماں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئی ہے، وہ کھانے کے بعد کبھی مجھے دعا دیتی ہے، لیکن اس دعا پر مجھے تعجب ہوتا ہے۔ وہ دعا کیا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی فیصلہ کر دیا ہے، میں موسیٰ ہوں، تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی خدمت کر کے، بہن اور بھائیوں کی خدمت کر کے ہمارے سامنے نمونہ رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے نام آمنہ تھا۔ آپ اپنی ماں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ آپ کی 6 سال کی عمر تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابواہ سے گزر رہے تھے۔ مکہ میں ایک جگہ ہے مقام ابواہ، اس جگہ سے گزر رہے تھے
مکہ سے بہت دوری پر ہے، تو گزر رہے تھے، ان کے ساتھ ایمن ساتھ میں تھی، تو 6 سال کی عمر تھی۔ جب مقام ابوا میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کو، آمنہ کو، حضرت آمنہ کو دنیا سے بلوا لیا، وہیں ان کی انتقال ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں سے چمٹ چمٹ کر رونے لگے۔ 6 سال کی عمر تھی لیکن اللہ کے رسول چمٹ کر رونے لگے۔ دوستو، پھر ایمن نے ان کو جدا کیا، پھر ان کو دفنائی۔ کہتے ہیں کہ جب اس پہاڑی سے نیچے اترے، ایمن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر نیچے اتری اور پیچھے مڑ کر دیکھتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، پھر اوپر چڑھتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، ماں میں تیرے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں تھا، میں تجھ سے محبت کرتا تھا، اب تیرے جانے کے بعد دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ان الفاظ کو سننے کے بعد ایمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ میں دوستو، وہ ایمن جو ماں نہیں تھی، جنی بھی نہیں تھی، لیکن مرتے دم تک ماں کا حق ادا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب خدمت کی۔ میں دوستو، کتابوں میں لکھا ہے، ایمن ہو یا حلیمہ سعدیہ ہو، جنہوں نے اللہ کے رسول کو دودھ پلائی تھی، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو آپ نے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل والی چادر کو ان کے سامنے بچھا دیا، اپنی چادروں کو بچھا دیا، بڑی محبت کے ساتھ پیش آئے۔ اس لیے ماں باپ سے انسان نفرت نہ کرے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ماں کا انتقال ہو جاتا ہے یا باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو بھائی اپنے بہن سے بھی دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ میرے دوستو، ماں باپ کے چلے جانے کے بعد بہنوں سے محبت کیا جائے، جن کی بہن موجود ہیں ان بہنوں سے محبت کیا جائے، ان کے لیے اپنی دروازوں کو بند نہ کیا جائے۔ دیکھا جاتا ہے کہ عام طور پر لوگ بہنوں سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، جب تک ماں باپ ہوتے ہیں بہن سے محبت کرتے ہیں، اس کے بعد محبت چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن اسما شیما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن سیما جب گھر تشریف لاتی، ایک مرتبہ کسی غزوے کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ملاقات ہوئی۔ کیا فرمایا کہ میں اللہ کے رسول کی بہن ہوں، تو لوگوں نے سمجھا یہ مذاق کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بہن کو دیکھے تو وہ بچپن کا یاد تازہ ہو گیا، آپ رونے لگے اور فرمایا بچپن کی کوئی نشانی بتاؤ۔ تو فرمانے لگی کہ اللہ کے رسول آپ چھوٹے تھے، آپ کا دانت نکل رہا تھا، میرے کندھے پر سوار تھے، میرے کندھے کو آپ نے اپنے دانت سے چبایا تھا، وہ نشان اب بھی موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن، سیما میرے ساتھ تو مدینہ چل، میں خوب تجھے مال و دولت دوں گا۔ وہ کہنے لگی نہیں، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت ہدیہ، تحفہ، عزت و اکرام کے ساتھ روانہ فرمایا۔ اس لیے میرے دوستو، ماں باپ کے چلے جانے کے بعد بہن سے اچھا برتاؤ کے ساتھ پیش آیا جائے، کیونکہ بھائیوں کے ساتھ ان کی محبت واسطہ ہوتی ہے۔ جب بھی بہن بھائی کے گھر آئے تو انہیں ہدیہ تحفہ دیا کرے، ان کا عزت و اکرام کیا کرے۔ میرے دوستو، بہن جب اپنے گھر جاتی ہے، چاہے اس کا شوہر لاکھوں کا اس کو قیمتی سامان دے، لیکن میرے دوستو کسی کے سامنے تذکرہ نہیں کرتی، لیکن بھائی اگر اس کو 5 روپیہ کا بھی سامان دیتا ہے تو دوسروں کو دکھاتی ہے میرے بھائی نے اس سامان دیا ہے، خوش ہوتی ہے۔
اس لیے اپنے بہنوں سے کے ساتھ محبت کیا جائے۔ اور ایک بات عرض کروں میرے دوستو، جن کے والدین موجود ہیں ان کی خوب خدمت کرے، ان دل و جان کے ساتھ ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے۔ لیکن میرے دوستو، جب والدین دنیا سے گزر جائیں، اب مان لو کسی کے ماں باپ ناراض تھے، اب وہ دنیا سے چلے گئے، کتابوں میں لکھا ہے اب فرما برداروں میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ میں دوستو کثرت کے ساتھ نمازوں کا اہتمام بھی کرے اور ہر نماز کے اندر یہ دعا پڑھا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنی ماں باپ کے ساتھ کے لیے دعا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک دن ایسا آئے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو فرما بردار بندوں میں لکھ دے گا اور فرما بردار بیٹوں میں شمار کر دے گا۔ اس لیے زندگی میں خوب اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کے ساتھ عزت و اکرام کے ساتھ پیش آئیں۔ بوڑھے ہو گئے ہیں، حالات جدا ہے، کیونکہ بڑھاپا اور بچپن ایک ہوتا ہے۔ اسی لیے جیسے بچپن کے اندر ماں باپ کے ساتھ جیسا بچپن کے اندر ماں باپ جیسے ہمارے ساتھ پیش آئے تھے، اسی بڑھاپے کے اندر ہم ان کے ساتھ پیش آئیں، اچھی خدمت کریں۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک حکایت ہے، باپ نے اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر بیٹھا اور بیٹے سے پوچھا کہ اس درخت پر کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کوا ہے۔ پھر باپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ کوا ہے۔ پھر باپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان لگتا ہے آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔